گلگت بلتستان کا خوبصورت ضلع نگر خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ اس وادی کو گلیشیئرز کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں گلیشیئرز اور جا بجا بلند و بالا پہاڑ ملتے ہیں۔ مہمان نواز لوگوں کی سرزمین نگر تاریخی حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ موسم خزاں میں اس دل فریب وادی کی رانائیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ آئیں آپ کو ضلع نگر کی سیر کرواتے ہیں۔ نگر میں الحمدللہ سب سے پہلے ٹورسٹ کے ایکسیس کے لیے تو کیش بہت زبردست، یہاں پہ آپ کو ڈسٹرکٹ نگر تک لانے کے لیے اچھی کنڈیشن میں کیچ ہے، اور یہاں کے آپ نگر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی جو تفریح طبع کے لیے ایڈونچر ٹوریزم کے لیے جو پیکس وغیرہ ہیں، سب سے پہلے راکا پوشی یہاں کا بالکل روڈ کے ساتھ ہی ہے، اس کا نظارہ کر سکتے ہیں، گلیشیئر تک آپ ٹریک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آرکیالوجیکل سائٹس ہیں ان تک ہوپر سائٹ کا خصوصاً میں ذکر کروں، وہاں پہ جو اولڈ سیٹلمنٹس ہیں وہاں تک آپ کو ایکسیس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی کار، کوئی جیپ، کسی بھی گاڑی میں آپ وہاں تک آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ پھر جہاں تک کلچرل ایونٹس کی بات ہے تو یہ کچھ مخصوص اوقات میں ہوتے ہیں، ان کا ہم ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان کے ڈیٹ وغیرہ کے لیے کیلنڈر آف ایونٹس ہم نے مرتب کروا لیا ہے، وہ پھر ان دنوں میں کلچرل ایونٹس آپ یہاں پہ ان کو آپ وٹنس کر سکتے ہیں۔ باقی رہی اس نگر میں جو ہم اگر فوڈ کی بات کر لیں ٹریڈیشنل، تو ایک تو جنرلی یہاں کا چھپ شروع جو آپ کو کیچ کے along کسی بھی ہوٹل میں آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے، ٹریڈیشنل ایک فوڈ ہے جس کو لوکل پیزا بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فروٹس میں آپ گرمیوں میں تو چیری یہاں کا بہت مشہور ہے، آپ روڈ سائڈ کہیں سے بھی آپ خرید بھی سکتے ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہو سکتا ہے۔ سردیوں میں یہاں کا ناشپاتی اور سیب یہاں کے بڑے مشہور ہیں، اور وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو سکتے ہیں کسی بھی سائٹ سے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ ریسٹورنٹس اپنے ٹریڈیشنل فوڈز اور اپنے خاص ذائقے کی وجہ سے مشہور ہیں، خصوصاً منپن میں اگر ہم اوشوتھن کی بات کر لیں۔ اسی طرح پھر ایک اور یہاں کا جو پوائنٹ آف اٹریکشن ہے وہ پسن نیچرل اسٹیڈیم ہے، یہ بالکل گلیشیئر کے ساتھ ہی، اور بیک گراؤنڈ میں کچھ جنگل اور پہاڑ نے ایک اس کو نیچرل اسٹیڈیم کا ایک روپ دیا ہوا ہے۔ تاریخی اعتبار سے کیونکہ گلگت بلتستان بہت سے مصنوعی تاریخ اور افسانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن جو یہاں کے محققین ہیں یا دیگر اور جو انٹرسٹڈ ہیں وہ ان کے لیے ہوپر بذات خود ایک تاریخی علاقہ ہے۔ نہ صرف ہوپر ہے بلکہ یہاں کی جو آبادی ہے وہ آگے ہامدر، ہسپر اور آپ کا مقپون لیک وغیرہ سے سٹارٹ ہوئی ہیں۔ ایک جو افسانوی نہیں کہیں گے ہم، بڑی ہمارے بزرگوں کے پاس جو نالج اتھینٹک ہے اس کے حساب سے مارچ تھا، جب تک یہ گلیشیئرز آپس میں نہ ٹوٹے تب تک یہ پورے علاقے شگر، ہسپر، ہوپر یہ سارے ابھی بھی آپ دکھائیں گے آپ کیمرہ کے تھرو آنکھ سے کہ گلگت بلتستان میں جو سب سے قدیم آبادی ہے ہوپر کی ہے، جس میں ہولشل ویلی ہیں، ہکلشل ہیں، غوشوشل ہے، بروشال ہے۔ بذات خود اگر ان گاؤں میں آپ جائیں گے تو وہاں کے جو دیسی جو تبتین سٹائل سے جو گھر بنے ہیں وہ انتہائی قدیم روایات، قدیم آداب، قدیم طریقوں سے بنائے گئے ہیں۔ ابھی بھی وہاں پہ گھر پرانے 2-5 ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنلی ٹرنچز بنے ہوئے تھے، اور جس جگہ پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ شاہ ولی کی قدم گاہ ہے۔ یہ 1702 میں گو کی فارس سے جو اسلام کی پریچنگ کے لیے بزرگ سینٹ ولی نکلے، وہ کشمیر سے بلتستان سے ہوتے ہوئے درہ ہسپر جو مشہور ہسپر کی گزرگاہ ہے ابھی یہاں پہ کنیکٹ کرتی ہیں، یہاں سے ہوتے ہوئے شاہ ولی 1702 میں اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں پہنچے۔ سب سے پہلے اس نے یہاں پہ تھوڑا آرام کیا، تقریباً 1 دن سٹے بھی کی، اور یہاں سے پھر اسلام کی جو گلگت بلتستان کے آگے وادیوں کے لیے انہوں نے دین کی تبلیغ کرنا سٹارٹ کیا، اور اس دور یہاں پہ راجہ شاہ کمال کی حکومت تھی، اس کے ساتھ سیغا برادری پڑا، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی دین کی جو حق کی سچ کی دین تھی اس نے آبیاری سٹارٹ کی۔ گو کی میرے پاس ایک قلمی تصویر بھی ہے آپ کے شگر کے راجہ قلی خان 1662 کی، اس کے دربار میں نگر کے اکابرین بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بلکہ نگر کے نہیں گلگت کی ایک صف ہے اور نگر کی ایک صف ہے۔
اس کے لیے ہمارے مورخین کو بھی گلگت بلتستان کے کلیکٹیولی بلتستان سے بھی آئے کہ گو کہ بلتستان کے پاس قدیم اپنی اس کی تہذیب، فن تعمیر سارے ان چیزوں میں بڑی مشہور ہے، اس لیے کہ وہ ان کی ڈائریکٹ ان کا ایمبیسڈر تھا سلطنت عثمانیہ میں، سلطنت مغلیہ میں، ان کی بھی نمائندگی تھی، وہاں سے انہوں نے سیکھی ان چیزوں کو پھر عام کر دیا۔ اب میری جتنے بھی ہمارے تاریخ دان ہیں گلگت بلتستان لیول پہ، ان کے لیے میری رائے ہے، مطلب میری ایک چھوٹی سی نالج ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ماہرین میں آتا ہوں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کو ابھی تک بیک گراؤنڈ پہ بیس پہ تحقیق ابھی تک نہیں ہوا، بس ایک نے زبانی کہہ دیا یہ 2000 سال پرانی ہے، یہ 15 وہ چیزیں نہ ہوں، آئیں بسم اللہ کر لیں، ان تاریخی کھنڈرات کو، ان تاریخی شواہد کو اکٹھا کر لیں گے، ہم پرکھیں گے، دنیا کے ماہرین کو لاؤ، آپ اپنے ایک بیس کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے پورے یہ ہوپر کا علاقہ ایک زمانے میں یہاں پہ آبادی اوپر تھی، جو شالتر کہتے ہیں، بوالتر کہتے ہیں، ہاپکن کہتے ہیں، اس پر ہے، پھر آپ کا شکرا تھا، نیچے یہاں پہ بالکل پانی تھی۔ اب آہستہ آہستہ یہ تقریباً کوئی یہ جو ہوپر کی جو موجودہ آبادی ہے وہ 500 سے 800 سال پرانی ہے، جبکہ اس سے پہلے کی جو آبادیاں ہیں 1000-2000 سال پرانی، 3000-4000، وہ بالکل اس کی پہاڑیوں میں گمگشتہ ہیں اس وقت، ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں، لیکن سرکار سے، ماہرین آثار قدیمہ سے صرف ایک دفتر بنا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ماہرین کو لا کے یہاں سے آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ باقی پورا ڈسٹرکٹ نگر جو ہے ٹورزم کے لیے، اپنے رہنائیاں لیے، اپنے پوٹینشیل کے ساتھ اویلیبل ہے۔ آپ اس میں لوگوں سے ملے، مہمان نوازی پائیں گے، بڑے اچھے لوگ ہیں، فورتھ کمنگ ہے، ویلکمنگ ہے۔ اور جہاں تک ٹورزم انفراسٹرکچر کی بات ہے تو ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم اس پہ کام کر رہا ہے، ساتھ لوگ بھی اس حوالے سے جتنے کمیونٹی کے ایلڈرز ہیں، اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں، ہوٹل ایسوسیشن والے ہیں، سارے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ ٹورزم کو یہاں پر پروموٹ کرنے کے لیے اچھا ماحول پیدا کیا جائے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے، اور جو امن کا یہاں کا ایک مثالی جو ماحول ہے اس کو پریویل ہونے دیا جائے۔